نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جس کا تعلق براہ راست نبوت سے ہے، جس کا تعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس ہر چیز کا تذکرہ کرنا وہ ہم سب کے لیے باعث خیر ہے اور وہ ہم سب کے لیے باعث نجات ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے حقوق ہیں کہ اپنے نبی کے حق کو ادا کرو، اپنے آقا کے حقوق کو ادا کرو۔ پہلا حق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ جتنا مجمع موجود ہے سب اس بات کے اقرار کرنے والے ہیں، سب اس بات پر ایمان لانے والے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پاک کے رسول ہیں، اور نہ صرف رسول ہیں بلکہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں۔ اس کا عقیدہ، اس کا یقین رکھنا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ دوسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کرنا، یہ نبی کا دوسرا حق ہوا کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر سجانا، لے کر آنا، اپنے تمام معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے گھریلو معاملات کو، بازار کی زندگی کو، عدالتوں کی زندگیوں کو، تمام تر زندگی کے شعبوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔
تیسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام دل میں موجود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں موجود ہو، اور وہ محبت اور وہ احترام اس درجے کا ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت کو خاطر میں نہ لائے، چاہے وہ کتنا بھی چاہنے والا ہو، کتنا بھی پسند کرنے والا ہو۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں رکھتا تو ہمیں بھی اس آدمی سے محبت نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، قرآن مقدس میں سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثار بن کر لڑ رہے ہیں، اور سامنے مشرکین مکہ کا لشکر ہے، کافروں کا لشکر ہے، سامنے باپ آ گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جانب سے ہیں، سامنے باپ آ گیا ہے۔ تو باپ نے جب بیٹے کو دیکھا، دونوں باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، تو باپ نے کوشش کی کہ میرا بیٹا مجھ سے بچ جائے، لیکن بیٹے نے فوراً وار کر دیا اور تلوار چلا دی، قتل کر دیا۔ اور یہ اس موقع پر یہ آیت اتری، لا تجد قوما، ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایسوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایسوں کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان لوگوں کا ایمان کامل ہے۔ اولئک حزب اللہ، اگر کسی نے اللہ کی جماعت دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہے۔ اولادوں کی محبت بعد میں ہے، اور ماں باپ کی محبت بھی بعد میں ہے، خاندان کنبے قبیلے کی محبت بعد میں ہے، بیویوں کی محبت بعد میں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ بھی حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں سے غالب رکھا جائے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو سن لو، اپنے گھر والوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو اپنے نبی کے رفقاء اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ فإنہا من الایمان، اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت رکھنا یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے انتہائی حسین اور خوبصورت انداز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ وہ دو آیات میں سے وہ دوسری آیت مقدسہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالی نے الف سے لے کر یا تک سارے کے سارے حروف جمع کر دیے۔ یہ آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ان کی سختی کا یہ حال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے برابر میں اگر کوئی کافر آ کر بیٹھ جاتا تو اتنی نفرت ہوا کرتی تھی اس کے کفر سے، اس کے فسق سے، اس کے فجور سے، ہم اپنے کپڑوں کو بھی کافر کے کپڑوں کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا کہ اس کفر کی نفرت ہمارے دل میں تھی۔
اس کفر کی نفرت ہمارے دل میں تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کفر کی نفرت دل میں نہیں رہے گی تو یاد رکھیے گا بہت بڑا خطرہ اور خدشہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، ارتداد پیدا ہو جائے، آدمی ایمان سے اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو کے مرے۔ اس لیے اللہ پاک نے صراحتاً منع فرمایا کہ دیکھو کافروں سے محبت نہ رکھنا، کافروں سے علائق اور تعلقات نہ رکھنا، اس لیے کہ ممکن ہے ان کی عادات، ان کی اطوار، ان کی صفات تمہیں اچھی لگیں، تو پھر جب ان کی صفات تمہیں اچھی لگیں گی تو ممکن ہے وہ گناہ کے کام کریں تو آپ کے دل میں اس گناہ کی برائی بھی نہ آئے اور نفرت بھی نہ آئے، یہ تمہارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی سختی تھی ہمارے دلوں میں ان کافروں کے متعلق کہ ہم ان کا لباس بھی اپنے لباس کے ساتھ لگنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا رحماء بینہم، لیکن آپس میں کیا حال تھا؟ محبت کا یہ حال تھا کہ ہر صحابی دوسرے صحابی سے ایسے محبت کیا کرتا تھا جس طرح سے باپ بیٹے سے محبت کیا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کا یہ حال تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو آپس کے تعلقات تھے۔ اللہ سے کیسا تعلق تھا؟ فرمایا اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا رکعا سجدا، کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ پاک کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کی ان مثالوں کو تورات میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے ان کی مثالوں کو انجیل کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انجیل میں یہ مثال ہے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، یہ انجیل میں مثال دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے اور ان کے ساتھی تھوڑے سے ہوں گے۔ جس طرح سے زمین سے ایک سبزہ کومپل اپنا نکالتا ہے اور دانہ زمین میں کسان ڈالتا ہے، ایک بالی نکلتی ہے، کومپل ہلکا سا نکلتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، بڑھتے 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 وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ مفسرین نے یہاں بڑی عجیب مثال لکھی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی زمین سے اگ رہی ہے۔ اللہ پاک نے درختوں کی مثال کیوں نہیں دی؟ حالانکہ درخت تو زیادہ بڑے ہوتے ہیں، درخت تو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، درخت تو زیادہ پھل والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی مثال پھلدار درختوں کی سی ہے، فرمایا ان کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی ابتدا تو کمزور ہوگی لیکن انتہا بڑی زور آور ہوگی۔ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان میں سے جس طرح سے درخت بڑا ہوتا ہے اور وہ یکدم کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ کھیتی روزانہ کٹتی بھی ہے، روزانہ کاشت بھی کی جاتی ہے، روزانہ کٹتی بھی ہے، کاشت بھی کی جاتی ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جن کی موت واقع ہوگی، ان کی جگہ دوسرے حضرات آئیں گے اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو شہید ہوں گے اور ان کی جگہ آ کے دوسرے لوگ لے لیں گے اور ان کا کام سنبھال لیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے کھیتی سے مثال دی اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے۔ سن لیجئے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ ایمان لانا، اچھے اعمال کرنا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اجر عظیم کا، کن کے ساتھ؟ جنہوں نے ایمان لایا۔ کن پر ایمان لایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور کس پر ایمان لایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانا، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا فیصلہ رکھا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کون سا عمل صالح یہاں مراد ہے؟ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے اللہ پاک نے بڑے اجر کا وعدہ رکھا ہے۔ یہاں عمل صالح نماز
نماز مراد نہیں ہے، یہاں عمل صالح سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہاں نیک عمل سے حج مراد نہیں ہے، یہاں نیک عمل سے تلاوت مراد نہیں ہے، یہاں نیک عمل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عمل صالح جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا نیک عمل، یہ وہ عمل ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو میرے صحابہ کی محبت سکھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے صحابہ کو تسلیم کیا، مانا، اور تسلیم کرنے کے بعد پھر اعمال صالحہ یعنی ان صحابہ سے انہوں نے محبت رکھی، ان کے لیے فرمایا اللہ نے اجر عظیم کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو ان مقدس لوگوں میں سے اور ان نیک اور پارسا لوگوں میں سے، ان بزرگ ہستیوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ 27 ذی الحجہ کو ایک شخص مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ محراب میں ظالم چھپا بیٹھا تھا، اس نے خنجر سے پے در پہ وار کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، ضروری وصیتیں کی، لیکن زخموں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زندگی بھی بجھ گئی اور اختتام کا وقت اللہ کی جانب سے بھی آ گیا۔ تو یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے، 27 کو زخمی ہوئے اور یکم کو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ سوچا کہ محرم کے مہینے کا آغاز ہے، نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ محدثین اور مفسرین نے یہاں بڑا ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی آخر میں انہیں زخم لگے اور محرم کے آغاز میں پہلے دن میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، جس کا تذکرہ ابھی میں آگے کروں گا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کا اجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا۔ تاریخ اور سن کا اجرا حضرت عمر نے جاری فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ جاری نہیں فرمایا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہجری کہلاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جناب 1431 ہجری، 1432 ہجری، 1430 ہجری، یہ ہجری کا جو آغاز ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجرا کروایا تھا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عمر وہ آدمی ہیں کہ سال کا اختتام بھی کروایا اور پھر نئے سال کا آغاز بھی کروایا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے آخر میں، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ شمار کیا جاتا ہے، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں زخم لگا، ذی الحجہ کے آخر میں، سال کے آخر میں زخم لگا اور نئے سال کے آغاز میں شہادت ہوئی۔ تو گویا کہ اختتام بھی کروا دیا اور آغاز بھی کروا دیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک دائرہ جب آپ کھینچتے ہیں تو اس دائرے کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں ہی سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، اس کا مبدا، اس کا منتہا، اس کے آغاز کی جگہ، اس کے انتہا کی جگہ ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز بھی کروا رہے ہیں، انتہا بھی کروا رہے ہیں۔ تو گویا کہ پورا اسلام اس دائرے کے اندر ہے، پورا مذہب اس دائرے کے اندر ہے کہ جو آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا وہ حقیقی معنوں میں صاحب ایمان کہلائے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت تھی، اتنی مخالفت تھی اللہ کی پناہ کہ جمعرات کی رات تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چلے گئے، کعبے کا غلاف پکڑا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما۔ دو عمر بڑے مشہور تھے، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہتے تھے۔ ابو جہل اس کا نام بھی عمر تھا، اسے بھی عمر ہی لوگ کہتے تھے۔ تو یہ دو آدمی ایسے تھے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں آگے آگے رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے، شدید مخالفت کرتے تھے۔ تو ایک دن
اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ یہ جمعرات کا واقعہ ہے دعا کرنے کا، اور ہفتے کی صبح کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پہلے تو ارادہ غلط تھا، غلط ارادے سے جا رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے پہلے تو اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ فوراً وہاں سے راستہ تبدیل کر دیا، سیدھے بہن کے گھر میں پہنچ گئے۔ بہن کے گھر میں جیسے ہی پہنچتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی دروازے پر، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر آئے، عمر۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے چھپ گئے، انہیں معلوم تھا عمر کا مزاج کیسا ہے۔ فوراً اندر پہنچے، کہا یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی ہے؟ تو بہن نے بتایا کہ کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں، بتاؤ کیا آواز تھی؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا، وہ اوراق دیکھ لیے جن اوراق پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ کہا یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ جناب تم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہو، تم نے جو ہے وہ نیا دین اختیار کر لیا۔ تو بہنوئی کہنے لگے کہ عمر سن لو، اگر اس نئے دین میں تمہارے دین سے زیادہ خیر ہو تو اس کے اختیار کرنے میں کون سا جرم ہے؟ بس یہ لفظ کہنا تھا کہ پٹائی شروع کر دی، اور اتنا مارا کہ انہیں نیچے تو لٹا دیا، وہ گر گئے۔ جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو ایک تھپڑ ایسا رسید کیا، اتنا زور سے مارا کہ ان کے منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ جب ان کے منہ سے خون نکلنے لگا تو انہوں نے بھی یہی لفظ کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو، کہ جس مذہب کو ہم نے اختیار کیا ہے اگر اس میں خیر ہے تو تم ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ اور یہ سن لو کہ اگر تو اپنے کفر پر جمع ہوا ہے تو میں اور تو ہم دونوں کا باپ ایک ہی ہے، اگر تو کفر پر اڑا ہوا ہے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اب اس مذہب کو نہیں بدل سکتی، میں اب اس کو نہیں بدل سکتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ بات ماں بہنوں کے لیے بہت قابل غور ہے۔ عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، ان کی استقامت دین پر جمنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ جمنا، استقامت اختیار کرنا، یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم بدل دیں گے، بھائی کو ناراض نہیں کر سکتے، آج تو جناب معاشرے کو ناراض نہیں کر سکتے، خاندان کو ناراض نہیں کر سکتے، کیا کریں جی، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے نا، معاشرے کو بھی تو دیکھنا ہے، دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ حضرت فاطمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ عمر بن خطاب کو بھی راضی کرنا ہے، وہ کہہ رہی ہیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد خاندان راضی ہوا، عمر بن خطاب راضی ہوا تو ہوتا رہے، نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مار کھا لی، برداشت کر لیا، لیکن زبان پر یہی کلمہ ہے کہ نہیں چھوڑوں گی، اب محمد کا دامن پکڑ لیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب اتنی استقامت دیکھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، اللہ نے ڈالی کہ دیکھو یہ تیری بہن جب اتنا جمی ہوئی ہے اور دین پر استقامت اس کی ہے تو سنو تو صحیح یہ کیا کہتی ہے۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کیا مذہب ہے، وہ کیا باتیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب مطالبہ فرمایا تو بہن نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہو، جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں اسلامی طریقے کے مطابق تو غسل نہیں ہوتا تھا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ چنانچہ پاک کروایا، جب پاک ہو کے آگے تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ اوراق دے دیے، تھما دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اوراق کو پڑھنے لگے، چونکہ زبان تو اپنی تھی، عربی زبان ہے، جانتے ہیں، معنی معلوم ہے، مفہوم معلوم ہے، یہ کلمات اس پر لکھے ہوئے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہاں تک پڑھا تو دل کی کایا پلٹ گئی، حالت بدل گئی۔ کیا معنی ہے؟ طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت برداشت کریں۔ آپ علیہ السلام ساری رات قرآن پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اللہ نے کہا اتنا تو نہ کرو، تھوڑا سا کم کر لو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہاں سے آیا؟ اس اللہ کی طرف سے آیا ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے بلند آسمان پیدا کیے ہیں اور جس نے زمین کو بنایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ مہربان اللہ ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ علی العرش استوى، عرش پر وہ مستوی ہوا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حکومت اور بادشاہت کتنی ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی حکومت ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی حکومت ہے۔ علم اس کا کتنا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے، آہستہ بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے، دل میں بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے، زمین کی تہوں کو بھی وہ جانتا ہے، سمندروں کے اندر کی تاریکیوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہو الاسماء الحسنی، صرف اس کا نام اللہ نہیں ہے، صرف اس کا نام رحمان نہیں ہے، اس کے بے شمار حسین و جمیل نام ہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس اللہ کو پکارو۔ یہ کلام پڑھنا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر کپ کپی طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی، کہا اچھا مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا دیے گئے۔ جب دور سے صحابہ نے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر وہ پہرہ داری کر رہے تھے، دار ارقم کے دروازے پر حضرت طلحہ پہرہ داری کر رہے ہیں، تو حضرت عمر کو دور سے دیکھا، حضرت طلحہ نے، عباس بھی کھڑے ہیں، اللہ، حضرت حمزہ کھڑے ہیں، حمزہ، عباس نہیں حمزہ تھے، تو حضرت حمزہ کو طلحہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں، اور تلوار ہاتھ میں ہے، اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، معلوم نہیں کیا سوچ کے آئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آنے دو، اگر ارادہ خیر کا ہوا تو استقبال کریں گے، اور اگر ارادہ برا ہوا اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں، آنے دو، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی لے کے آیا ہے تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر خیر کا ارادہ لے کے آیا ہے تو سینے سے لگائیں گے۔ یہ وہاں ایمان کی، بس ایمان لیا تو سینے سے لگائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے چرواہا، بکریاں چرا رہا ہے، اندازہ تو کرو بکریاں چرانے والے کی کیا حیثیت تھی، اور جناب وہ بھی غریب، بکریاں چرا کر پیسے لے لے کے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ پر قیام فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اذان دلوائی، نماز ہوئی، جناب نماز کے بعد وقت خیر نکل گیا، یہ آئے تو جناب انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس یہ اللہ کے نبی آئے ہیں۔ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائیں، کہا کہ اگر میں آپ کے اس دین کو اور مذہب کو قبول کر لوں تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو ہم سینے سے لگائیں گے، آپ ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ وہ چرواہا کہتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے آپ کیسے سینے سے لگائیں گے؟ میں تو ایک حقیر انسان ہوں، مجھے تو معاشرے میں کوئی اہمیت اور وقعت نہیں دی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں سینے سے لگائیں گے؟ کہا ہاں، ہمیں جو دین اللہ نے دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، اس میں ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ جو مسلمان ہو گیا وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے دست و گریبان نہیں ہوتے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ مذہبی تعلیمات ہیں، یہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا بس ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ چنانچہ آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا ہمارے ساتھ چلو، اس سفر میں ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ چلے۔ کہا اللہ کے رسول بکریوں کا کیا کروں؟ کہا بکریاں جاؤ جا کے قوم کو واپس کر کے آؤ۔ یہ نہیں کہا چلو بکریوں کو بھی لے چلتے ہیں، راستے میں کام آ جائے گی، کھا پی لیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ قوم کی امانت ہے واپس کر کے آؤ۔ یہ نبی امانت داری سکھانے آیا ہے، نبی امانت داری سکھاتا ہے لوگوں کو، دیانت داری سکھاتا ہے۔ اس چرواہے نے بکریوں کو واپس کیا، واپس آ کے آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئے، اور شریک ہو گئے یہاں تک کہ جناب اسی غزوے میں شہید بھی ہو گئے۔
اللہ اکبر. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس آدمی نے جنتی دیکھنا ہو, جنتی انسان, اس کو دیکھو اللہ کے بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی, کچھ بھی نہیں کیا, اللہ پاک نے اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ ابھی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا, نماز کا وقت آیا ہی نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نقد جنت کا فیصلہ ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں پہنچاتے ہیں. حضرت حمزہ موجود ہیں, تو حضرت حمزہ نے استقبال کیا, پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا خیر کے ارادے سے آیا ہوں, خیر کے ارادے سے آیا ہوں, اب مجھے بھی لے جاؤ, میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں. چنانچہ اندر لائے گئے. جیسے ہی اندر آئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے سے تھوڑا سا جھنجھوڑا. کہا عمر, آپ جیسا ذہین, زیرک, عقل مند آدمی کب تک گمراہی میں پڑا رہے گا؟ بس یہ کلمہ کہنا تھا. کہا اللہ کے رسول بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. صحابہ نے وہ اللہ اکبر کی ایسی آواز لگائی کہ مکہ مکرمہ تک, بیت اللہ تک اس آواز کو سنا گیا, مکہ کی گلیوں میں آواز کو سنا گیا. یہ آج پہلی آواز تکبیر کی بلند ہوئی ہے اتنی زور سے, ورنہ چھپ چھپا کے اسلام لاتے تھے. جیسے ہی اسلام لایا تو فوراً کہا اے اللہ کے رسول, اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب آپ یہاں دار ارقم میں چھپ کر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ اب آپ چلیں بیت اللہ میں, اب آپ چلیں میرے ساتھ بیت اللہ میں, اور جس نے آپ کو روکا تو میں اس سے نمٹ لوں گا. اب وہی جو سختی پہلے اسلام کے خلاف تھی, اب وہی سختی کفر کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب وہی رخ تبدیل ہو گیا, سختی کا رخ تبدیل ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کو پھیر دیا. خیر جب اسلام قبول کیا, نہ پوچھو پھر اسلام کے بعد اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی. اسلام کے اندر 47ویں آدمی ہیں اسلام میں, کافی, یعنی آپ یہ سمجھے کہ ان سے پہلے بہت سارے اور مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن جب مراتب بیان ہوتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر دوسرا آتا ہے. ابوبکر صدیق پہلے نمبر پر, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پر. نمبر ان کا دوسرا آتا ہے. یہ کیا ہے کہ وہ محنتیں کی ہیں, وہ کوششیں اسلام کے حق میں انہوں نے کی ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا, ایسا ساتھ دیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ابو بکر کو اپنے والد کا درجہ دوں. ابو بکر صدیق سسر تھے, عمر بن خطاب بھی سسر تھے. فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ابو بکر صدیق کو والد کا درجہ دوں, عمر بن خطاب کو مشیر کا درجہ دوں, حضرت عثمان کے ذریعے سے میں اپنے خاندان کو مضبوط کروں, اور علی میری پشت پناہی کرے. مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا. اللہ اکبر. تو ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی تھے, ایسے رفقا تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ پاک نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے, یہ جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے. رحم اللہ عمر, پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق وان کان مرا, یہ ہمیشہ حق ہی بات کرتے ہیں, چاہے کڑوی کسی کو لگے یہ حق بات کرتے ہیں. اور بخاری کی روایت ہے, ارشاد فرمایا سن لو عمر بن خطاب وہ آدمی ہیں کہ اگر جس راستے میں یہ چل رہے ہوتے تو سامنے شیطان نہیں آتا, وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے, شیطان بھی بھاگتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ پاک نے یہ فضیلتیں دی ہیں, یہ مراتب دیے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو یہ عمر بن خطاب وہ آدمی ہیں کہ ان الاسلام لیبکی علی موت عمر, کہ عمر کے انتقال پر اسلام بھی روئے گا, مذہب بھی روئے گا کہ اتنا بڑا جرنیل, اتنا بڑا عظیم انسان دنیا سے رخصت ہو چکا. اللہ پاک نے ایسی قدر و منزلت دی تھی. پھر عجیب بات یہ کہ کہا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث, وافقت ربی فی ثلاث. بخاری کی روایت ہے, فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 باتوں میں موافقت کی ہے. میرے رب کے ساتھ اتحاد ہو گیا, جو میری رائے تھی میرے رب کی بھی وہی رائے ہوئی ہے. 22 جگہ قرآن میں ایسی ہیں جو آیات مقدسہ حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر اتری ہیں, 22 جگہ ایسی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس آئے, کہ اللہ کے رسول ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ہیں, میرا یہ جی چاہتا ہے کہ انہیں آپ پردے کا حکم دیں. آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, آ کے مسائل پوچھتے ہیں, دینی باتیں آپ سے پوچھتے ہیں, اور ہر آنے والے کا قصد اور ارادہ نہ معلوم کیا ہے. یہ مدینہ منورہ کی بات ہے,
وہاں یہ بات کہی کہ چونکہ مدینہ منورہ میں احکام نازل ہو رہے تھے تو کہا میری یہ چاہت ہے کہ یہاں منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں تو اچھی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمنا تو میری بھی ہے، لیکن میرے اس دین کے قوانین زمین پر نہیں بنتے تو آسمان سے بن کے آتے ہیں، اللہ کی منشا ہوگی تو میں کہوں گا۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً وحی لے کے آگے۔ کیا آیت تھی؟ سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر پردوں کو لٹکا دے، اپنے چہروں کو چھپا لے۔ تو یہ عورت کو جو عزت ملی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے ملی ہے۔ یہ پردہ اس کی عزت ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے، اسے پوشیدہ کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے قید نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ اس کے لیے عزت ہے کہ اس کو صرف اس کا شوہر دیکھے، اسے صرف اس کے محرم رشتہ دار دیکھیں، اسے صرف اس کے خونی رشتے دیکھیں، اسے نامحرم نہ دیکھے، اسے اجنبی آدمی نہ دیکھے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، اس رائے پر اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا ہے۔ فرمایا دوسری میری یہ تمنا تھی کہ جب ہم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، خیال آتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں جی چاہتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اس تمنا کا ظاہر فرمایا، کہا اللہ کے رسول میری یہ تمنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تمنا میری بھی یہ ہے، لیکن بات وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دین کے قوانین تو آسمان سے اتریں گے۔ بس فوراً یہ کہنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب مقام ابراہیم پر پہنچو یہاں 2 گانا پڑھا کرو۔ اس وقت تک طواف قبول نہیں ہے جب تک یہ 2 رکعت آپ نہ ادا کریں، اس وقت تک حج قبول نہیں ہے، عمرہ قبول نہیں ہے جب تک یہ 2 گانا آپ نہ ادا کریں۔ یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے اور ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی رفعت اور بلندی کی وجہ سے یہ حکم بھی ہمیں نصیب ہوا۔ تیسرا حکم تھا، فرمایا کرتے تھے کہ بدر کے موقع پر سب کی یہ رائے تھی کہ ان بدر والوں کو، ان مشرکین مکہ کو آزاد کر دیا جائے، لیکن میری یہ رائے تھی کہ اللہ کے رسول انہیں آزاد نہ کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور یوں کہا صراحتاً، آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ سب سے آپ نے رائے لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول خاندان والے ہیں، رشتہ دار، قرابت داریاں تو تھیں، مکہ والے ہی تھے، قریشی تھے، خاندان تھا، تو ایسا کریں آپ چھوڑ دیں اور ممکن ہے فدیہ لے لیں، ان سے کچھ رقم لے لیں اور آپ انہیں چھوڑ دیں، ممکن ہے چھوڑنا ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے، شاید یہ اسلام قبول کر۔ عمر بن خطاب سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری تو رائے یہ ہے کہ عقیل علی کے سگے بھائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عقیل کے حوالے کر علی کے حوالے کر دیے جائے، یہ انہیں قتل کریں گے۔ میرے ماموں مسلمان نہیں ہوئے، میرے حوالے کر دیے جائے، میں قتل کروں گا۔ میرے جو ہے حضرت حمزہ چچا ہیں آپ علیہ السلام کے، ان کے بھائی عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے حوالے عباس کو کیا جائے۔ کہ آج ہم بتا دیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر تیری مثال ابراہیم کی سی ہے اور عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں کی درست فرمایا، دونوں نے بجا اپنی اپنی نیک نیتی کی بنیاد پر جو رائے دی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان ظالموں کو مت چھوڑنا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں ہلاک کر دے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ کہا تھا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اللہ انہیں اگر تو نے اب زندہ چھوڑا ان ظالموں کو تو اب ان کی بعد جو نسلیں آئیں گی وہ بھی کافر اور فاسق اور فاجر ہوں گی، اے اللہ انہیں تو ہلاک کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ پاک کے سامنے یہ دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ تو میرے ساتھ ہے ہی ہے، وَمَنْ عَصَانِي جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اگر تو بخش دے تو تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے رحمت والی بات کی، آپ نے فرمایا ابوبکر تیری مثال ابراہیم کی سی ہے۔ عمر بن خطاب نے سختی والی بات کی، اور ادھر سختی ایک نبی کے اندر نبیوں کی دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تیری مثال موسیٰ اور نوح کی طرح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر ان سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ نبی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ ایک اور آدمی تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مشورے میں شریک تھے، جن کی رائے عمر بن خطاب کے ساتھ ملتی تھی۔ آپ نے پھر اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اگر یہ دو اس مجلس میں نہ ہوتے اللہ کا عذاب آتا، سارے ہلاک ہو جاتے، سارے ہلاک ہو جاتے۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی ہے۔ اور سنیے ایک یہودی آیا، آ کے کہتا ہے کہ جناب یہ جبرائیل جو تمہارا فرشتہ ہے تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے نبی کے پاس آتا ہے، یہ ہمارا تو دشمن ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آیت لے کے اترتے تھے تو یہودیوں کے خلاف بہت ساری آیتیں آتی تھیں، کہا یہ جناب پیغامات لے کے آتا ہے، ہمارے خلاف لے کے آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ جو جبریل سے دشمنی کرے گا، میکائیل سے دشمنی کرے گا اور ملائکہ سے دشمنی کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح سے آیت اتاری ہے قل من کان عدوا لجبریل، سن لو انہیں یہ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ پاک فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ پاک ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جو جبریل سے عداوت کرتا ہے اس کی اللہ سے بھی دشمنی ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں اللہ پاک نے یہ بھی آیت اتاری۔ ایک اور آیت ہے، ارشاد فرمایا یہ قرآن کی آیت جب اتری کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ انسان کی تخلیق اللہ پاک نے اس انسان کو کیسے بنایا؟ فرمایا پہلے ایک پانی کا قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے کو رحم مادر میں منتقل کیا، وہاں یہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس لوتھڑے کے اندر اللہ نے ہڈیوں کو ڈالا، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت کو چڑھایا، پھر گوشت چڑھانے کے بعد اللہ پاک نے اس کی روح کو پھونکا، اور پھر اللہ پاک نے اس کو دنیا میں منتقل کر دیا۔ جب یہ کلمہ اترا، یہ آیت اتری، حضرت عمر نے سنا، فوراً کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت وہ اللہ ہے کہ جس نے اتنے حسین انسان کو بنایا۔ یہ کلمہ عمر بن خطاب نے کہا، فوراً حضرت جبریل آگے کہ اس کو آیت کا حصہ بنا دیا جائے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ اللہ پاک نے وہ رفعت اور وہ بلندی عطا فرمائی تھی عمر بن خطاب کو کہ زمین پر جو بولتے تھے اللہ پاک عرش سے قرآن کی آیت اتارتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات کی جب بات آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، وہ ظالموں نے ایسی تہمت لگائی، منافقوں نے ایسی تہمت لگائی، بہت بڑی تہمت لگائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ کا سارا گھرانہ پریشان ہے، حضرت عائشہ خود پریشان، ابوبکر صدیق والد محترم خود پریشان، والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما وہ پریشان، اور حضرت علی پریشان، سارا گھرانہ پریشان۔ اللہ کے نبی کے گھر پر تہمت لگی ہے، کیا معاملہ ہوگا؟ سب سے آپ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابوبکر آپ بتائیں عائشہ کیسی ہے؟ ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غیر محرم کے ساتھ آئی ہے۔ یہ زبان کا بول اتنا سخت ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کو مکہ میں ستایا گیا، کتنا ستایا گیا، وہ سب ستانے آپ نے برداشت کیے ہیں، وہ سب تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، لیکن جو زبان کے بول تھے وہ آپ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے، اتنا سخت حال آ گیا کہ بس یوں سمجھو کہ گھر گھر میں ماتم کی کیفیت تھی کہ اللہ کا نبی پریشان ہے تو کس کو سکون ہوگا؟
لیکن اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مقدس گھرانوں پر بھی پریشانیاں آیا کرتی ہیں، اور اللہ نے یہ سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو زبانوں کے لگائے ہوئے زخم کتنے سخت ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، تلوار کا زخم، تیر کا زخم، چھری کا زخم اور نیزے کا زخم سب ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کا وہ زخم ہے کہ جو دل میں ساری زندگی ہرا رہتا ہے۔ اور جب انہی لوگوں نے جنہوں نے تہمتیں لگائی تھیں، ایک وہ موقع آیا کہ جب اسلام لانے کی بات آئی تو یہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام لانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ یہ کسی آدمی کو آپ نے نہیں کہا کہ اسلام قبول نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے متعلق کہا تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکلیف دی تھی۔ یہ زبانی تکلیف اتنا برا عمل ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، دیکھو عورت بھی کتنا بڑا کردار ادا کیا کرتی ہے۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں اور صدق دل سے آئے ہیں، آپ ان کے اسلام کو قبول کر لیجئے، اگر آپ نے اسلام قبول ان کا نہ کیا تو ساری زندگی جہنم میں جلتے رہیں گے، اور آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ترغیب پر انہیں معاف کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی مقدس ہستی، نبوت، نبی جو اللہ کا نبی ہے، جو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، جو بڑی بڑی باتیں برداشت کر لیا کرتا ہے، سہ لیا کرتا ہے، لیکن جب زبان کی بات آئی ہے تو وہ اللہ کے نبی بھی ہل گئے۔ تو دیکھو ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، ایک دوسرے کے متعلق تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے متعلق برائیاں کرنا اور اپنی زبانوں کو گندا کرنا بڑا جرم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق سے پوچھا کہ اگر آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ کہا اللہ کے رسول میری تو بیٹی ہے، میں کیا کہوں؟ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے اپنی بیٹی کی صفائی پیش کر رہا ہے، میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بھی جواب دیا، تسلی نہیں ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے عمر سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عائشہ سے جو نکاح آپ نے فرمایا تھا وہ آپ نے خود فرمایا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ کہا عمر اللہ کا حکم تھا۔ کہا جب اللہ کا حکم تھا تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ کہا بس عمر آپ نے میرے سینے کو باغ باغ کر دی، آپ نے مجھے تسلی دے دی۔ اور یہ وہ کلمہ تھا، یہ وہ جملہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میں ساری زندگی عمر کا احسان نہیں بھول سکتی کہ یہ جملہ جو کہا تھا۔ اور وہ موقع بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ جب شہادت کا وقت آیا تو حجرہ تھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، اس حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ ابو بکر صدیق بھی اسی حجرے میں مدفون تھے۔ ایک جگہ اور تھی، ایک قبر کی۔ اماں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی قبر یہاں رکھوں گی، اس لیے کہ حجرہ ان کا ہے، ملکیت ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب شہادت کا موقع آیا تو اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ کو کہ جاؤ جا کے اماں سے پوچھ کے آؤ حضرت عائشہ سے کہ اگر اجازت دیتی ہیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن وہ عمر کی مجھے وہ بات یاد آ گئی، جس جملے سے رسول اللہ کو انہوں نے تسلی دی تھی، تو میں انہیں ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر بن خطاب بھی قربان جائیے، جب شہادت ہونے لگی پھر بیٹے کو وصیت کی، دیکھو میرے مرنے کے بعد پھر مجھے اماں کے دروازے پر لے جانا، پھر پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ اس وقت ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس حکومت ہے، امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اجازت دے دی ہے، مرنے کے بعد میری حیثیت ایک جسد اور ایک جسم کی ہو جائے گی، ایک باڈی میری ہوگی، پھر جا کے دوبارہ سے پوچھ لینا، اگر اجازت دی تو اندر لے جائیے گا۔ پھر پوچھا گیا دوبارہ تو اماں نے کہا ہاں میں نے اجازت دے دی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، کہ جب اللہ نے آپ کے لیے عائشہ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ پاک آپ کے لیے کسی فاحشہ عورت کا انتخاب کرے، اللہ پاک اس سے پاک ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ قرآن نے یہی لفظ نقل کیے، حضرت جبریل آیت لے کے آگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بہتان ہے، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ اللہ پاک نے شان عطا فرمائی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ عزت ملی، یہ مقام ملا کہ جن کی رائے پر قرآن مجید اتر رہا ہے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو ان لوگوں کے تذکرے سکھائیں، ہم اپنے بیٹوں کے سامنے عمر بن خطاب کے تذکرے کریں،
ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں، عثمان غنی کا تذکرہ کریں، علی المرتضیٰ کا تذکرہ کریں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا تذکرہ کریں. یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں انتہائی محبت کرنے والے تھے. محرم کا مہینہ آیا، آپ جانتے ہیں یکم محرم الحرام سے لے کر 10 تک اور 10 کے بعد سے ہمارے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اکا دکا کہیں کسی دوسرے کا تذکرہ ہوتا ہے. کوئی شک نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، مانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف صحابی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب فضائل موجود ہیں، لیکن کیا صرف شہادت انہی کی ہے؟ اور بھی تو بڑے بڑے شہداء ہیں، اور بھی تو بڑے بڑے مقدس لوگ ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. 10 محرم بچہ جانتا ہے حضرت حسین کے انتقال کا دن ہے، بچہ جانتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، منع نہیں ہے ضرور، لیکن باقیوں کا بھی بڑا حق ہے. عمر بن خطاب کا بھی بڑا حق ہے، ابوبکر صدیق کا بھی بڑا حق ہے، عثمان غنی کا بھی بڑا حق ہے. ان کے تذکرے بھی کیجئے اور ان کی جناب زندگیوں کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی کوشش کیجئے. اللہ کا ڈر بھی دیکھیے، اللہ کا خوف. ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ کا ڈر کتنا تھا کہ جب انتقال ہونے لگا، وہی شہادت کا موقع تھا، تو بیٹے کی گود میں سر تھا، زخموں کی تاب نہ لا سکے، تڑپ رہے ہیں. بیٹے سے کہا بیٹے میرا سر زمین پر رکھ دیجئے. چنانچہ بیٹے نے سر کو زمین پر رکھا اور اپنے رخساروں کو مٹی میں ملنے لگے، اور یوں ارشاد فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی تو تیرا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ جن کی رائے پر قرآن اترتا ہے، جن کی شان میں قرآن اترتا ہے، جن کے متعلق اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ یہ حق بات کہتے ہیں، جن کے متعلق اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ اسلام ان کے انتقال پر روئے گا. ڈر یہ دیکھیے، یہ خوف تھا کہ اے عمر اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ایسا ڈر تھا. اور سنیے، حق کو تسلیم کرنے کا یہ حال تھا. جب کوئی آیت سامنے آ جاتی، حدیث سامنے آ جاتی، کوئی مسئلہ اور کوئی عمل ایسا کر رہے ہیں، کسی نے بتا دیا نہیں آپ اس آیت کے خلاف کر رہے، آپ اس حدیث کے خلاف کر رہے، فوراً اس بات کو چھوڑ دیتے تھے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. حق کو تسلیم کرنے کا یہ حال تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا یوں نہیں ہے، یوں ہے. صحابہ سے پوچھا کیسا ہے؟ فرمایا ہاں عورت نے ٹھیک کہا. پھر ارشاد فرمایا عجیب بات ہے، عمر بن خطاب کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، ایک عورت بھی مسئلہ جانتی ہے، مجھ سے زیادہ جانتی ہے. اور بالکل یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات ہے، وہ میرے سامنے آ کے بے ٹوک ہو کے کہہ سکتا ہے. اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اسے کوئی سختی نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہے آ کے کہہ سکتا ہے. ایک آدمی نے شکایت کی، کہا آپ کے جسم پر یہ جو ایک موقع پر چادریں آئیں، مال غنیمت کی چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی. حضرت عمر بن خطاب جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. 2 چادریں جسم پر تھیں، قد لمبا تھا تو ایک چادر کفایت نہیں کرتی تھی، دوسری چادر بھی تھی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا یہ وہی چادریں ہیں جو غنیمت کی آئی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے، آپ نے کیوں 2 لی ہیں؟ خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا، آپ نے کیوں 2 لی ہیں؟ فوراً اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے شہادت دو. تو بیٹے نے کہا کہ یہ میرے حق میں جو چادر تھی، جو میری چادر تھی، وہ میں نے اپنے ابا کو ہدیہ دے دی ہے، اپنے بیٹے کو. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ حال تھا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی جھڑکا نہیں. تو اس طرح سے زندگی ان لوگوں کی گزری ہے. اور پھر وہ جو آخری کلمات تھے، حضرت عباس آگے، انہوں نے کہا جب یہ بات تھی نا کہ جناب تیرے رب نے اگر تیری مغفرت نہ کی تو کیا بنے گا، رو رہے تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی زبان سے، مقدس نبوت کی زبان سے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہا اچھا میدان محشر میں یہ گواہی دو گے؟ پھر کہا جی میں ضرور گواہی دوں گا. اللہ پاک نے جب مجھ سے مطالبہ کیا کہ عمر کے متعلق آپ کیا کہتے ہو، تو میں یہ گواہی دوں گا کہ اللہ کے نبی نے زبان سے یہ کہا تھا کہ عمر جنتی ہے. جو اللہ کا نبی کہے گا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً جنتی ہے. کہا اچھا بس اب مجھے اطمینان ہے، اب مجھے اطمینان ہے. تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، ان لوگوں کے تذکرے کرنا اور ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنا اور ان لوگوں کے حالات کو جاننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنے بچوں کو یہ تذکرے سنائیے.
سنائیے، اپنے بیٹوں کو یہ تذکرے سنائیے۔ اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، ان کا جو واقعہ آپ کو سنایا کہ اسلام پر استقامت اختیار کی اور وہ اسلام پر جمنا اور دین پر جمنا عمر بن خطاب کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا، یہ ماؤں بہنوں کے لیے بہت زبردست عبرت کا مقام ہے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ دیکھو ایک عورت بھی کس طرح سے دین پھیلا سکتی ہے۔ ام سلمہ کا واقعہ آپ کو سنایا، اس واقعے کے اندر